بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. دس از یور لیکچر نمبر 3 آف کلاس 7th فرام پی ٹی بی اردو اینڈ قائد و انشا. پی ٹی بی اردو پیج ہم اس لیکچر میں اپنا ریڈ کریں گے 106 سے لے کر 109 تک، یعنی 106, 107, 108 اینڈ 109. اور قائد و انشا گرامر پورشن سے ہم آج کریں گے ایک اسٹوری. سو لیٹ اسٹارٹ. Open your book, page number 106. نیکسٹ چیپٹر بیٹا ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے یوم دفاع پاکستان. یہ چیپٹر ریڈ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ تہوار کا مطلب جان سکیں، قومی تہواروں سے واقف ہو سکیں، یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں، ذرائع ابلاغ میں خبروں، ڈراموں، فیچروں کے اہم نکات سمجھ سکیں گے، اور کسی بھی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر اپنے مشاہدے کی روشنی میں 2 منٹ تقریر کر سکیں. تو اس کے خاص الفاظ ہیں: عقیدت، حلہ بولنا، عملی جامہ پہنانا، نگہبان، سر پر کفن باندھنا، مسلط کرنا، تائید و نصرت، گھمنڈ، دانت کھٹے کرنا، ناکوں چنے چبوانا، سیسا پلائی دیوار، غیور، مفلوج اور یقین محکم. ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ان کے میننگ میں آپ کو ریڈنگ میں بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں اور ہر قوم انہیں اپنے طریقے سے مناتی ہے. ان میں سے کچھ تہوار مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں. عقیدت نہایت عزت احترام. عیسائی ایسٹر اور کرسمس کے مذہبی تہوار مناتے ہیں. اسی طرح قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن خاص اہمیت رکھتے ہیں. ان خاص دنوں کو مختلف ممالک اور قومیں اپنے ملکی اور قومی تہوار کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں. مثال کے طور پر یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم تکبیر، یوم دفاع، یوم اقبال اور یوم قائد اعظم وغیرہ. ان دنوں کے منانے کا مقصد اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا اور ماضی کے واقعات کی یاد تازہ رکھنا ہے. ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں، یعنی دفاع کا دن. یہ دن ہمیں 1965 کی یاد دلاتا ہے، جب لاہور کے قریب واہگہ کی سرحد پر بسنے والے پاکستانی دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہارے گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کی گن گرج نے ان کو جگا دیا. مطلب بے تحاشا زور سے آواز. ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہم پر حلہ بول دیا تھا. حلہ بول دینا، اچانک سے حملہ کرنا. اصول یہ ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اعلان جنگ کیا جائے، مگر بھارت نے ہم پر چھپ کر مکاری سے وار کیا تھا. اس نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی. اس کا خیال تھا کہ پاکستانی سو رہے ہیں، ایسے میں اس کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا آسان ہوگا. اسے معلوم نہیں تھا کہ پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی ہیں. اسے شاید یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے. چپے چپے، چھوٹے سے چھوٹے حصے کا بھی. قوم کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا سر پر کفن باندھے اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا. شانہ بشانہ بالکل ساتھ ساتھ، مقابل آمنے سامنے. ایمان اور اتحاد کی قوت رکھنے والی قوم اپنا تن من دھن، یعنی اپنا سب کچھ وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی. بھارت کے پاس ہم سے کہیں زیادہ فوج تھی. اسلحہ بارود، لڑاکا طیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی اسے ہم پر واضح برتری حاصل تھی. برتری، فوقیت حاصل ہونا.
اس نے اپنے ساز و سامان اور عددی برتری کے گھمنڈ میں آ کر ہم پر جنگ مسلط کی تھی۔ مسلط کرنا کسی چیز کو زور سے تھوپنا، مطلب پرزور طریقے سے۔ ہمیں اپنے جذبہ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ تھا۔ تائید و نصرت، مدد۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت نے منہ کی کھائی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر محاذ پر اس کے دانت کھٹے کیے۔ دانت کھٹے کیے، انہیں پچھاڑا، مطلب انہیں شکست دی۔ اس جنگ میں واہگہ کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری اور شجاعت کی ایک نئی داستان رقم کی لکھی۔ بھارت نے دوپہر کا کھانا لاہور کے جم خانہ کلب میں کھانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ BBC جیسے خبر رساں ادارے نے لاہور پر بھارتی قبضے کی جھوٹی اور من گھڑت خبر بھی نشر کر دی تھی۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے بھارت کو بمبا والا راوی بیدیا لنک نہر BRB نہر کو پار کرنا تھا۔ راجہ عزیز بھٹی نے اس محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ انہوں نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل 5 روز تک بھارت کو نہر کے اس پار روکے رکھا۔ واہگہ کے محاذ پر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے عزم و شجاعت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہمارے جوان بھارت کے جارحانہ عزائم کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ سیسا پلائی دیوار مطلب اس کے آگے آ گئے، جس سے کوئی چیز نہ گزر سکے۔ جم خانہ کلب میں دوپہر کا کھانا کھانے اور عیش و عشرت کی محفل سجانے کا بھارتی خواب چکنا چور ہو گیا۔ چکنا چور ہونا، ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جانا۔ پاکستانی فوج نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لاہور کے علاوہ قصور کے محاذ پر بھی شکست بھارتی فوج کا مقدر ٹھہری۔ ابھی جنگ کو شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ بھارتی فوج نے سیالکوٹ کا رخ کیا۔ یہاں چونڈا کے مقام پر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ بھارت نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اسے گمان تھا کہ پاکستان میں اس حملے کا جواب دینے کی سخت نہیں ہوگی، سخت ہمت، مگر اس کے سارے گمان اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ چونڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی، وہ اب تک سچے جذبوں کی فتح کا یقین بن کر چمکتی رہے گی۔ پورے ملک کی طرح سیالکوٹ کے غیور شہریوں نے بھی اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بل بوتے پر چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ اس جنگ میں بری فوج کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے بھی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 17 روز اس جنگ میں فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ صحرا است کہ دریا است، تہ بالوں پر ماں است۔ عقابی نگاہ رکھنے والے ہوابازوں نے پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، جام نگر اور آدم پور کے ہوائی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر بھارت کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ہمارے بہادر ہوابازوں نے سپر طیاروں کی مدد سے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ اش اش کرنا، جھوم جانا۔ سکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے اس جنگ میں ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انہیں 2 بار ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ اس نے وطن عزیز کی سمندری حدود کی حفاظت بہترین انداز میں کی۔
پاک بحریہ نے اپنے سے کئی گنا دشمن کی بحری طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہمارے بحری جوانوں نے حملہ کر کے راتوں رات دوارکا کا محفوظ بحری اڈہ تباہ کر دیا۔ پاک بحریہ نے فوج کو پاکستان پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس جنگ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ صرف جنگی دستے اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد اور جرأت، یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی جنگ میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ پاک فوج اور اس کے شانہ بشانہ پوری قوم نے جس ہمت و جواں مردی کے ساتھ وطن کا دفاع کیا، اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ اس روز ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر خصوصی پروگرام نشر ہوتے ہیں، اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اس روز ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کی خاطر کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ جس طرح 1965 میں 10 کروڑ پاکستانی امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں سرخ روح ہوئے تھے، ہم بھی مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مادر ملت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جسموں کو سلامت رکھے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ بیٹا یہ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم یوم دفاع پاکستان، اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ عبد ہمیشہ، بلبوتا طاقت، تائید و نصرت، حمایت اور مدد، تجدید عہد، عہد کو تازہ کرنا، جارحانہ، ظلم زبردستی، جواں مردی، بہادری، چکنا چور، ٹکڑے ٹکڑے، دانت کھٹے کرنا، شکست دینا، سخت ہمت، عقابی نگاہ، بہت تیز نظر، غیور، غیرت مند، گمان، شک یا خیال، محاذ، مقابلے کی جگہ، نصرت، مدد، ہلہ بول دینا، حملہ کرنا، یقین محکم، پختہ ایمان۔ تو بیٹا یہ اس کے ریڈنگ کی ہے آج ہم نے اور اس کے الفاظ معنی کیے ہیں۔ نیکسٹ ہے بیٹا آپ کا گرامر کا پورشن قواعد انشاء سے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک کہانی دے رہی ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کا خاکہ دے رہی ہوں، تو آپ نے اس کو خود سے اپنے رجسٹرز پہ رائٹ کرنا ہے۔ گیدڑ اور اونٹ کی دوستی، دونوں کا گنے کھانے دریا کے پار جانا، گنے کے کھیت سے گنے کھا کر گیدڑ کا شور مچانا، اونٹ کا منع کرنا، گیدڑ کا جواب دینا کہ کھانا کھا کر چلانا میری عادت ہے، کسان کو خبر ہو جانا، گیدڑ کا کھسک جانا، کسان کے ہاتھوں اونٹ کی پٹائی، واپسی پر دریا عبور کرنے کے لیے گیدڑ کا اونٹ پر سوار ہونا، دریا عبور کرتے ہوئے اونٹ کا پانی میں ڈبکیاں لگانا، گیدڑ کا منع کرنا، اونٹ کا جواب کہ یہ میری عادت ہے، گیدڑ کا ڈوب جانا، اور اس کا آپ نے نتیجہ بھی لکھنا ہے۔ تو بیٹا دس از یور ہوم ورک سلائڈ، آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس لیسن کی اگین، اور ورڈس میننگ کو رائٹ اور لرن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اسٹوری جو خاکہ دیا گیا ہے، خاکے کی مدد سے آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے خود سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔